السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم تھیسس ڈیفنس کے بارے میں بات کریں گے کہ ماسٹر لیول یا ایم فل لیول پہ جو تھیسس کا ڈیفنس کا جو طریقہ کار ہے اور اس میں جو ایگزامینرز کی طرف سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ عموماً اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جب اپنا ریسرچ ورک سپروائزر کے پاس سبمٹ کر کے ان کا تھیسس کا جو ڈیفنس کا ڈیٹ مقرر کیا جاتا ہے تو عموماً اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم سے کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، آیا ہم تھیسس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو ایم فل تھیسس جو ہے یا ماسٹر لیول کی جو تھیسس ہے اس کے جو ڈیفینس کا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیفینس کا ڈیٹ مقرر کیا جاتا ہے تھیسس کے ڈیفینس کے لیے، تو آپ نے ایک پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنا ریسرچ ورک جو ہے وہ سمرائز فارم میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اوورآل جو ڈیوریشن ہے وہ میکسیمم 15 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے ڈیفینس کا، اور اس میں آپ نے جو پہلے 4-5 منٹ ہے اس میں آپ نے اپنے ریسرچ کو جو ہے وہ سمرائز فارم میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوسچن آنسر کا سیشن شروع ہوتا ہے۔ جو کوسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے اس میں عموماً جو سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کی کوسچنز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ہے وہ کیوں اور کس طرح ریلیونٹ ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا ٹاپک ہوتا ہے، جو آپ کا ریسرچ گیپ آپ نے جو فائنڈ کیا ہوتا ہے، جس پہ آپ نے ورک کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اس کو جو ہے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو پاسبل کوسچنز ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے ریسرچ کوسچنز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ریسرچ کوسچنز ہیں اور آپ کے جو ڈیٹا ہے آپ نے جو کلیکٹ کیا ہے، آپ کے جو سورسز ہیں وہ کون سے تھے، آپ کے پرائمری سورسز کیا تھے، آپ کے سیکنڈری سورسز کیا تھے، تو اس کے بارے میں آپ نے پھر بیان کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے اور کس طرح آپ نے جو ہے سورسز کو کلیکٹ کیا ہے اور پرائمری اور سیکنڈری سورسز آپ کے کون کون سے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ سے جو تیسری جو سوال جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ فریم ورک آپ نے جو تھیوری اپلائی کی ہوتی ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی تھیوری جو ہے وہ اس ریسرچ سے کس طرح ریلیونٹ ہے، جو تھیوری آپ نے اپلائی کی ہے آیا وہ تو اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو تھیوری اس نے اپلائی کی ہے یہ واقعی اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے میچ کرتا ہے، یہ تھیوری جس نے اپلائی کی ہے یہ اس ایشو کو پراپرلی جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے، جو آپ نے کنکلوژن دی ہوئی ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دیے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ یہ جو اینڈ پہ جو ایگزامینر ایک خصوصی طور پر جو ایکسٹرنل ایگزامینر ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے اس نے تو آپ کے کام کو دیکھ چکا ہوتا ہے، ریویو کر چکا ہوتا ہے، اور ریویو کے بعد ہی اس کو ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ ریسرچ کر رہا تھا اس ٹاپک پہ، اس کے کام کو میں نے دیکھا ہے اور یہ اس قابل ہے کہ جو ہے اپروو ہو میری طرف سے اپروو ہے، اور آگے اس کو فردر جو ہے کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھجوایا جائے، تو اس کے بعد پر جو ہے یہ ڈیفینس جو ڈیٹ ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو لیکن عموماً جو ہوتا ہے جو ایکسٹرنل سپروائزر ہوتا ہے وہ مائنر چینجز جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ چینجز خاص طور پر جو آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہوتا ہے یا جو کنکلوژن میں 19-20 کا جو فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ اتنے بڑے چینجز نہیں ہوتے، معمولی نوعیت کے مائنر چینجز ہوتے ہیں، وہ سجیسٹ کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس پہ کام کر کے جتنے دن ہفتہ لگتے ہیں 2 ہفتے لگتے ہیں، تو آپ نے اس پہ وہ چینجز جو سجیسٹ کیے ہوتے ہیں اس کو جو لکوناز ہے اس کو آپ نے اس پہ کام کر کے اس کے بعد دوبارہ سپروائزر کو دینے ہوتے ہیں جو اس کو اپروو کر کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے، اور اس طرح آپ کا جو ڈیفینس کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عموماً اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے کام تو کیا ہوتا ہے لیکن جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ سے اس طرح آپ کی مثال کے طور پر اگر آپ سے تھیوریٹیکل فریم ورک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو
ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے کوئی تھیوری اپلائی کیا تو آپ اس تھیوری کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے ٹاپک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو آپ نے تب وہ تھیوری جو ہے اس ٹاپک اور ایشو پہ آپ نے اپلائی کی ہوتی ہے. تو گھبرائیے گا بالکل نہیں. جو آپ سے سوال ہوتا ہے آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو جو ہے اپنے ریسرچ کی جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کی روشنی میں آپ اس کو جواب دے دیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تھیسس ڈیفینس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو کنفیوژن اکثر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا.